شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم وقال نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے جوانی کی عبادت. انسانی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلا مرحلہ انسان کا بچپن، کہ اس مرحلے میں انسان پر دینی و دنیاوی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. دوسرا مرحلہ انسان کی جوانی، یہی وہ مرحلہ ہے کہ یہاں سے انسان دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی ذمہ داریوں کا مکلف ہوتا ہے. اور تیسرا مرحلہ انسان کے بڑھاپے کا ہے. تو ان میں سب سے قیمتی جو وقت انسانی زندگی کا ہے وہ انسان کی جوانی کا وقت ہے، جوانی کا زمانہ ہے، کہ ایک بالغ انسان پر شریعت کے تمام احکامات کا نفاذ ہوتا ہے. تو دوسری جانب اس پر بحیثیت ایک شوہر کے، ایک باپ ہونے کے لحاظ سے یا پھر ایک اولاد ہونے کی وجہ سے بہت ساری ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں. انسان جو بچپنے میں نہیں کر سکتا یا پھر بڑھاپے میں جو کام سر انجام نہیں دے پاتا، ان کاموں کو وہ آسانی کے ساتھ جوانی میں کر لیتا ہے. اسی لیے جوانی انسان کے زندگی کا قیمتی وقت ہے اور انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. جوانی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، جس کی قدر و قیمت کا اندازہ آدمی کو بڑھاپے کی خزاں میں پہنچ کر ہی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک عربی کہاوت اور عربی مقولہ ہے، آدمی جب بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور جوانی سے گزر کے وہ بڑھاپے کی طرف جا نکلتا ہے تو کہتا ہے لیت الشباب یعود، اے کاش کہ میری جوانی لوٹ کر آئے، اے کاش کہ میری جوانی پلٹ کر آ جائے. لیکن یہ چیز ناممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حیاتک قبل موتک، کہ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، موت آنے کے بعد انسان اس بات کی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا یا لیت یعود، کہ کاش مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے یا مجھ کو مٹی بنا دیا جائے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. جب تک آدمی صحت مند ہوتا ہے تو صحت کی اس کو قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحت سے بڑھ کر اور تندرستی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے زیادہ تر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. ایک صحت ہے اور دوسرا اس کا فارغ وقت ہے. پھر آپ نے فرمایا
و فراغ کا قبل شغل کا، کہ تو اپنے فارغ وقت کو غنیمت جان مشغول ہونے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ تو کسی اور کام میں لگ جائے، وہ شباب کا قبل حرم کا، اور اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شباب اور جوانی یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، لہذا اس وقت ہم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر سکے کر لیں، کیونکہ پھر ایک وقت آنے والا ہے بڑھاپا طاری ہوگا، اور ہم سب کچھ جانتے ہوئے سوچتے ہوئے تمنا و آرزو کرتے ہوئے بھی وہ اعمال نہیں کر پائیں گے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ غنا کا قبل فقر، اور فرمائیں کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے۔ ضروری نہیں کہ یہ چیز ہمیشہ باقی رہے، آدمی ہمیشہ مالدار رہے، لہذا جب اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو غنیمت سمجھے، فی سبیل اللہ اس کا انفاق کرے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی السلام نے اس نوجوان کی تعریف فرمائی کہ فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ وفیہ وشاب نشا فی عبادت ربہ، کہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ وہاں کسی کو نصیب نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزاری ہو، اور جس کی جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی ہو، جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں اس وقت تک کے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے لے، مثلا کہ اس نے عمر کو کہاں ضائع کیا، اللہ نے ایک عمر اس کو دی تھی، ایک مدت تک جینا اس کو نصیب کیا تھا، تو اس نے اپنی عمر کو کہاں فنا کیا۔ دوسرا علم، اس پر کس حد تک عمل کیا، اللہ نے جو کچھ بھی اس کو علم دیا ہے کم یا زیادہ، بہرحال اس علم کے مطابق بندے سے سوال کیا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ مال سے متعلق 2 سوالات ہوں گے، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا۔ اس کے علاوہ اس کو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے جوانی کو کہاں پرانا کیا اور اپنی جوانی کو اس نے کہاں کھپایا۔ تو جب جوانی سے متعلق سوال کیا جانا ہے اور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تو ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جوانی جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے کتنی عظیم نعمت ہے۔ جوانی میں انسان کے تمام اعضاء، قوا اور جوارے مضبوط ہوتے ہیں، جسم انسان کا قوی ہوتا ہے، روح انسان کی تازہ ہوتی ہے، فکر انسان کی جوان ہوتی ہے، ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے، اور زندگی کے سارے معاملات میں اس کے توازن پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہم فتیۃ سے یہ استنباط کیا ہے کہ بوڑھوں کے مقابلے میں جوان لوگ حق کو جلد از جلد قبول کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی، کہا کہ قریش مکہ کو دیکھو کہ جتنے بوڑھے اور کھسٹ لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ اپنے کفر کے ساتھ چمٹے رہے، اور مکے کے جتنے نوجوان تھے انہوں نے بہت جلد حق کو یعنی اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جوانی کے جو اعمال ہیں اور جوانی کی جو اسپرٹ ہے اور جوانی کے جو تقاضے ہیں وہ بچپن سے زیادہ اور بڑھاپے سے زیادہ ہے۔ بچپن کا معاملات یہ بھی عفو عنہ ہے، اور بڑھاپے کا معاملہ یہ تو انتہائی معذوری اور کمزوری کا ہوتا ہے۔ رہا وقت درمیانہ یعنی جوانی کا وقت، تو جوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ امت کے نوجوانوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے،
اور ان کی جوانیوں میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ان کی قوت و توانائی کو اللہ تعالیٰ مثبت طور پر ملک و ملت کے لیے مفید بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔